بہت پرانی بات ہے جب دنیا میں جادوئی چیزیں عام تھیں، ایک خوبصورت سی ریاست تھی جس کا نام تھا نور آباد۔ اس ریاست میں لوگ بہت خوشحال تھے کیونکہ ان پر حکومت کرتی تھی نیک دل اور حسین شہزادی ماہ۔ شہزادی ماہا صرف خوبصورت نہیں تھی بلکہ رحم دل، عقلمند اور بہادر بھی تھی۔ اپنی رعایا کا دکھ سکھ سننا اور ان کی مدد کرنا اس کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ ماہا کی ماں ملکہ عالیہ اس وقت فوت ہو گئی تھیں جب ماہا ابھی چھوٹی تھی۔ مرتے وقت ملکہ نے اپنی بیٹی کو ایک جادوئی لاکٹ دیا اور کہا تھا، بیٹی اس لاکٹ میں میری دعائیں اور طاقتیں چھپی ہیں، جب بھی تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو اسے اپنے دل کے قریب رکھنا۔ ایک دن شہزادی ماہا محل کے پرانے کتب خانے میں گئی جہاں اسے ایک بہت پرانی کتاب ملی۔ کتاب کے پھٹے ہوئے صفحات پر لکھا تھا، نور آباد کے جنگلوں کے پار ایک شیطانی محل ہے جہاں ایک ظالم جادوگر خشام کا قبضہ ہے۔ کہا جاتا تھا کہ جو بھی اس محل میں داخل ہوتا کبھی واپس نہیں آتا۔ لوگوں کے دلوں میں اس محل کا خوف بیٹھ چکا تھا، لیکن شہزادی ماہا نے فیصلہ کر لیا، میں اس راز کو ضرور کھولوں گی اور اپنے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے خوف سے آزاد کراؤں گی۔ ایک سنسان رات جب چاند بادلوں کے پیچھے چھپ گیا تھا اور ہواؤں میں ایک خوفناک سی سرسراہٹ تھی، شہزادی ماہا اپنی سب سے قریبی دوست پری لالا کے ساتھ محل سے نکلی۔ ان کے ہاتھ میں ایک پرانا نقشہ تھا۔ ماہا نے اپنی ماں کا دیا ہوا جادوی لاکٹ اپنی گردن میں پہنا ہوا تھا۔ راستے میں گہرے اندھیرے جنگلوں سے گزرنا پڑا۔ تیز ہوائیں اور عجب سی آوازیں سنائی دیں۔ پرانی جھاڑیوں میں سے سائے نکلتے محسوس ہوئے، مگر شہزادی اور لالا نے اپنے دلوں کو مضبوط رکھا اور آگے بڑھتی رہی۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد ایک سنسان دھند میں چھپا ہوا محل ان کے سامنے آیا۔ محل کا آدھا حصہ سنہری روشنی میں چمک رہا تھا اور آدھا سیاہی میں ڈوبا ہوا تھا۔ محل کے دروازے کے دونوں جانب دو دے اقامت پتھر کے مجسمے تھے جنہیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے ابھی زندہ ہو کر حملہ کر دیں گے۔ لالا گھبرا کر بولی، ماہا ہمیں واپس چلنا چاہیے، یہ جگہ بہت خوفناک ہے۔ ماہا پوری ہمت سے بولی، نہیں لالا، ہم اپنے لوگوں کے لیے یہاں آئے ہیں، ہمیں سچائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ جیسے ہی شہزادی ماہا نے دروازہ دھکیلا، ایک زوردار چیخ کی آواز پورے محل میں گونج اٹھی۔ دروازہ پیچھے سے زور سے بند ہو گیا۔ اندر ٹوٹی پھوٹی دیواریں تھیں۔ اچانک ایک بوسیدہ وردی میں ملبوس خوفناک سپاہی سامنے آ گیا جس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ سپاہی دھاڑتے ہوئے، واپس چلے جاؤ، یہ جگہ زندہ انسانوں کے لیے نہیں۔ ماہا نے فوراً اپنے لاکٹ کو مضبوطی سے پکڑا۔ ایک تیز روشنی نکلی اور وہ سپاہی راکھ میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ محل کے سب سے بڑے ہال میں ایک عظیم تخت تھا اور اس پر بیٹھا تھا بدنام زمانہ جادوگر خشام۔ اس کا چہرہ جلا ہوا سا تھا اور آنکھوں میں صرف نفرت بھری ہوئی تھی۔ خشام زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے، آخر کار کوئی اتنی ہمت کر کے میرے محل میں آیا ہے، مگر اب تم بھی میرے جادو کا حصہ بن جاؤ گی۔ ماہا کا دل زور سے دھڑکا، لیکن اس نے لاکٹ کو دل کے قریب رکھتے ہوئے ہمت جمع کی۔ پھر شروع ہوئی ایک زبردست جادوی جنگ۔ خشام نے کالے بادلوں کو بلا کر بجلیاں برسائیں۔ شہزادی ماہا نے لاکٹ کی طاقت سے حفاظتی ڈھال بنائی۔ ماہا نے آنکھیں بند کر کے اپنی ماں کی آواز محسوس کی، میری بیٹی، سچی نیت اور نیک دل کی روشنی کبھی نہیں بجھتی۔ لاکٹ خود بخود روشنی سے بھر گیا اور ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ خشام کی سیاہی ختم ہونے لگی، وہ چیختا چلاتا ہوا دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی محل کی دیواروں پر چمک آ گئی۔ تمام قیدی جو سالوں سے خشام کے جادو میں قید تھے آزاد ہو گئے۔ وہ سب شہزادی ماہا کے قدموں میں جھک گئے اور آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھر کر دعائیں دینے لگے۔ لالا خوش ہو کر بولی، ماہا تم نے نہ صرف خود کو بلکہ پورے نور آباد کو بچا لیا۔ ماہا نے فیصلہ کیا کہ اب یہ محل جادوی تربیتی اسکول بنے گا جہاں بچے نیکی، بہادری اور دوستی کا سبق سیکھیں گے۔ پورے نور آباد میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں نے جشن منایا اور شہزادی ماہا کو محبتوں سے نوازا۔